میں نے جب ترکی کے ڈرامے دیکھے جس میں سے ارطغرل غازی اور راہ عشق کا جو ڈرامہ ہے اس میں یونس ایمرے کا کردار مجھے بہت زیادہ منفرد لگا، اور اس کردار کے ذریعے آپ نوجوانوں کو ایک دستک دیتے ہیں کہ آئیے سیدھی راہ کی طرف۔ پھر جو اب آپ لباس کو پہن کے بیٹھتے ہیں تو کبھی ویڈیو بنا رہے ہو، کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے پاس کوئی آ گیا ہو، اس نے آپ کو پیر سمجھ لیا ہو، یہاں تک آ گیا کہ آپ سے دم کروانے تک آ گیا؟ دیکھیں کہ لفظ جو پیر ہے اس کا مطلب ہے بوڑھا ہونا، تو جو جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے اسے پیر کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے پاکستانی نوجوان سے جو کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اور راہ عشق جس میں یونس ایمرے بڑا منفرد کریکٹر ہے اس سے متاثر ہو کر انہوں نے بالکل ویسا گیٹ اپ اختیار کر لیا ہے، اسی طرح ویڈیوز بناتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ نام کیا آپ کا؟ اظہر محبوب۔ اظہر بھائی، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے بڑا جو منفرد گیٹ اپ اختیار کیا ہے، آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا، سوچا کیسے آپ نے اس کے بعد؟ دیکھیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر ایک آدمی کے پاس موبائل ہے اور ہر وقت وہ موبائل کی سکرین کو موو کرتا ہے، اور بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے۔ اور میں نے جب ترکی کے ڈرامے دیکھے جس میں سے ارطغرل غازی اور راہ عشق کا جو ڈرامہ ہے اس میں یونس ایمرے کا کردار مجھے بہت زیادہ منفرد لگا، اور اس کردار کے ذریعے آپ نوجوانوں کو ایک دستک دیتے ہیں کہ آئیے سیدھی راہ کی طرف۔ تو مجھے جب لگا کہ یہ ہر آدمی کی جو سوچ ہے اور جو ان کی توجہ ہے وہ موبائل کی طرف ہے، تو جب یہ میں نے ڈرامے دیکھے جس میں ایک اچھا کردار تھا یونس ایمرے کا، تو میں نے کہا کیوں نہ میں بھی ایک اچھا کردار جو یونس ایمرے کی طرح اپنا کر اچھے پیغام دوں، تاکہ جو لوگ سوشل میڈیا پر اپنی توجہ دے چکے ہیں وہ وہیں رہتے ہوئے جب دوسری ویڈیوز دیکھیں گے تو یہ اس طرح کا جو پیغام ہم بنائیں گے جو ہدایت کی طرف راہ نکالتا ہے وہ بھی ضرور دیکھیں گے۔ جس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے یہ گیٹ اپ اختیار کیا، آپ کے جو دوست تھے انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ دیکھیں کہ ایک بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے معاشرے میں جو پیری فقیری والی جو لائن ہے وہ بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ یہاں بہت زیادہ ڈھونگ رچایا جا چکا ہے، بہت سارے جعلی لوگ بیٹھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اب جو سچی بات بھی کرتا ہے، ہدایت کی بات بھی کرتا ہے، وہ اسے بھی جعلی سمجھتے ہیں۔ یہ جو میں نے گیٹ اپ اختیار کیا ہے یہ بالکل پیرو فقیروں والا جیسا ہے، تو اس طرح جب لوگ پہلی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بات نہیں سنتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو عموماً یہ پیر فقیر اور یہ جعلی پیر اور عامل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید یہ بھی ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ میں ایسے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ میں ایک عام لائف میں بالکل جیسے باقی لوگ رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں، ویسے ہی میں بھی رہتا ہوں، اور جب میں نے کوئی پیغام دینا ہوتا ہے تو یہ میں حلیہ اپناتا ہوں اور اس گیٹ اپ میں رہتے ہوئے ایک پیغام ریکارڈ کرتا ہوں۔ یہ گیٹ اپ میں کیوں اپناتا ہوں؟ یہ گیٹ اپ میں اس لیے اپناتا ہوں کیونکہ ایکٹنگ کی ایک گیٹ اپ ہوتا ہے۔ اگر ایکٹنگ میں آپ پولیس کا لباس پہنتے ہیں تو آپ کے جو شخصیت کا اثر و رسوخ ہے وہ ایک پولیس کے طور پر نمایاں ہوگا۔ تو یہ ایکٹنگ میں جب لوگ دیکھتے ہیں کسی کو ایکٹ کرتے وقت تو وہ ان کی توجہ جو ہوتی ہے وہ اس ایکٹ کی طرف تب متوجہ ہوتی ہے جب اس کی نسبت صحیح ملے، تو یہ گیٹ اپ کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو میں صوفی ازم کی تعلیمات یا کچھ بات کرتا ہوں، پیغام ہم ریکارڈ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ لباس ضرور میں کرتا ہوں پہننا مجھے ضروری پڑتا ہے، تاکہ جو ناظرین ہوتے ہیں میری ویڈیو کو دیکھنے والے ہوتے ہیں اور میرے درمیان ایک مناسبت قائم ہو سکے۔ میں آپ کا لباس دیکھ رہا ہوں، یہ لباس جو ہے ترکی میں جو ہے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، اکثر لوگوں نے پہنا تھا، اور ہم پرانی اس طرح کی جس طرح یونس ایمرے ہے، جس طرح کہ آپ ہم کو سیریل دیکھتے ہیں ان میں بھی یہ پہننا بڑا عام دکھتا ہے۔ ہمارا جو پاکستان ہے اس میں کیونکہ اس طرح کا لباس نہیں پہنا جاتا، تو پھر جو اب آپ لباس کو پہن کے بیٹھتے ہیں تو کبھی ویڈیو بنا رہے ہو، کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے پاس کوئی آ گیا ہو، اس نے آپ کو پیر سمجھ لیا ہو، یہاں تک آ گیا کہ آپ سے دم کروانے تک آ گیا؟ دیکھیں کہ ایسی نوعیت پیدا ہوئی ہے۔ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا رہا تھا، تو انہیں تو نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ ایک آدمی آیا ہے، وہ کرولا کار سے اترا، میں نے تو سمجھا پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے اور میری طرف بڑھ رہا ہے۔ پہلے تو میں تھوڑا سا خوفزدہ بھی ہوا ہوں کہ پتہ نہیں یہ بندہ میری طرف کیوں آ رہا ہے،
تو جیسے وہ آیا تو اس کا جو ادب و احترام کا انداز تھا وہ بالکل ویسے تھا جیسے کوئی بندہ پیر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ بڑا ادب کے ساتھ پیش آتا ہے, گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے. تو لیکن جیسے ہی اس نے تھوڑا سا آگے بڑھنے کی اس طرح زیادہ کوشش کی تو میں نے روک دیا کہ ایسی ویسی بات نہیں ہے, ہم کنٹینٹ تیار کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم ایک پیغام دیتے ہیں, آپ بھی ہمارے بھائی ہیں, اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ. اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہ آپ کو پیر بننا پڑتا ہے تو آپ اس طرف جائیں گے یا نہیں, صرف یعنی آپ پازیٹیو وے میں ہی رہیں گے؟ دیکھیں کہ لفظ جو پیر ہے اس کا مطلب ہے بوڑھا ہونا, تو جو جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے اسے پیر کہتے ہیں. تو اس پیر بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی تسبیح پکڑ لے, سر پر ٹوپی رکھ لے اور اس طرح کا لباس پہن لے, کسی خانقاہ میں بیٹھ جائے تو دنیا سے کٹ آف ہو جائے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پیر ہے, بلکہ ہر وہ نوجوان جو جوانی میں بوڑھا ہو گیا, جسے آخرت کی فکر لگ گئی اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ ہدایت کی بات کرتا ہے, وہ پیر. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو ویڈیوز میں کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کیا بھی وہ اسلامک نالج بیس ہوتا ہے؟ اسلامک نالج بیس ہی ہوتا ہے, روحانی تعلیمات جو ہماری ہے. یہ جو دور چل رہا ہے مادیت کا دور ہے, اس دور میں کیونکہ انسان بڑا الجھ کے رہ چکا ہے اور اس الجھن سے کیسے نکلنا ہے, ہم الجھن سے جتنی الجھن کا شکار ہو چکے ہیں ہم الجھنوں سے نکل نہیں سکتے. لیکن اب روحانیت کیا کرتی ہے, جو جس چیز کو میں لے کے آ رہا ہوں, جو میں پیغام ریکارڈ کرتا ہوں, وہ کیا ہے کہ آپ جن الجھنوں میں پھنس چکے ہیں آپ انہی الجھنوں میں پڑے رہیں, کوئی بات نہیں, لیکن اپنی اس مصروفیت کو ہی خدا کی راہ نکال لیں اس مصروفیت میں سے. یعنی کہ ایک آدمی ہے وہ دفتر میں کام کرتا ہے, تو وہ دفتر کا جو کام ہے اس کام کو خدا کی رضا کے لیے کرے گا تو وہ خدا کے لیے ہوگا, تو اس کا بھی ثواب ہوگا. تو چیزوں کو ان کی حقیقت پر بتانا یہی میرا مقصد ہے. ایجوکیشن آپ کی کیا ہے؟ میری ایجوکیشن LLB ہے اور MA اسلامک اسٹڈی. تو اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ آپ جاب وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ جی میں کلیریکل سٹاف میں میری بھرتی ہوئی ہے, میں کلرک ہوں, سیشن کورٹ میں میری ملازمت ہے. آپ جاب بھی کرتے ہیں, اس کے علاوہ آپ جو ہے اس طرح گیٹ اپ کر کے جو ویڈیوز بھی بناتے ہیں, پازیٹیو کام بھی کرتے ہیں, ان دونوں چیزوں کو آپ مینج کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں کہ جب انسان کس کام کے لیے نکلتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جاب کو پراپر ٹائم دیتے ہیں, اس میں سے کبھی بھی کمی کوتاہی نہیں کی. جو اس کا ٹائم ہے اس وقت وہاں ٹائم دیتے ہیں. اتوار کا دن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے اس دن ہم کچھ نہ کچھ ویڈیو کے لیے نکلتے ہیں, تو ایک پیغام ریکارڈ ہو جاتا ہے. اچھا, میں نے آپ سے بات ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ ایک میں نے اور بھی جو ہے وہ دیکھے ہیں جو کہ سنگنگ کو نعت میں کنورٹ کرتے ہیں یا نظم میں کنورٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ نے کی وہ نیگیٹو جو ہے نظمیں سنی ہوں گی, جو جس طرح وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج دین اس کو چھڑا رہا ہے, اس طرح وہ جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں کہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے جب آپ ان کلام کو سنتے ہیں تو آپ کی توجہ خدا کی طرف جاتی ہے. اگر تو جیسے آپ کلام کہہ رہے ہیں ان کلام کو سننے کے بعد بھی خدا کی طرف توجہ نہیں جاتی تو پھر ان کلام کا بھی کوئی فائدہ نہیں. وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے بولا جاتا ہے, اپنی شہرت کے لیے بولا جاتا ہے, یا اپنے ویورز بڑھانے کے لیے. تو اگر کوئی ایسا کلام بناتا ہے چاہے وہ طرز جیسی بھی ہو, لیکن اگر اس طرز سے خدا کی طرف رغبت ہوتی ہے تو وہ اچھا طرز ہے. لیکن اس طرز سے اگر نفس خوش ہوتا ہے, نفس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بار بار سنے, تو پھر وہ نفسانی طرز ہوا, وہ خدائی طرز نہیں ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ آپ کو شاعری وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ شاعری نہیں کرتا, نثر میں کافی تحریریں لکھی ہیں اور کافی ساری تحریریں لکھنے کے بعد وہ ایک اتنی تحریریں بن چکی ہیں کہ اگر ایک کتاب کی شکل دوں تو وہ ایک کتاب بن جائے. جو آپ نے جس طرح بتا رہے ہیں آپ کتاب میں جو ہے وہ کنورٹ کر کے کمپوز کر کے آپ اسے جو ہے شائع کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, ان قریب انشاءاللہ جلدی یہ کتاب بناؤں. تو وہ کتاب جو آپ نے لکھی ہے وہ کس چیز پہ ہے, کس چیز پہ آپ نے کتاب لکھی ہے؟ دیکھیں کہ مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں جن میں سے 2 کیٹیگریز کر لی جائے. ایک کیٹیگری میں آ جائے گا جو روحانی بیس پہ ہیں, جس میں شیطانی وار ہے, ابلیس کے وار جو ہے اس سے کیسے بچا جائے, اور روحانیت پر جو دیگر مواد ہے اس پر لکھا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی جو ہمارے معاشرے کی جو سوشل برائیاں ہیں اور بہت سارے ایسے جو ہمارے کرنٹ افیئرز ہیں, ایشوز ہیں, اس پر میں نے بہت سارے کالمز لکھے ہیں.
वो दो कैटेगरी बन जाती है। इन दोनों कैटेगरी को अलग करके दो बुक्स बन जाएंगी। तो इस तरह ये दो अलग कैटेगरी बनाकर दो बुक्स बनाएंगे। आखिर पर जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखो कि मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि वो चीज़ों को सिर्फ ज़ाहिरी हालत पर ही ना देखा करें। हमारा एक अलमिया है कि हम क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अपनी एक राय देते हैं, जबकि हम हकीकत को नहीं पहचानते होते। तो जब तक हम हकीकत को नहीं पहचानते तब तक हमें राय नहीं देनी चाहिए, तो हकीकत पसंद बन जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो खुद को बात अच्छी लगती है उसे ही हकीकत समझते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। हकीकत अपनी ज़ात में हकीकत ही है। जब तक अगरचा वो हमें हकीकत ना लग रही हो, लेकिन हमें ये देखना होगा क्या वो हकीकत के तमाम हकीकी पहलुओं पर पूरा उतर रही है। अगर तो वो हकीकी पहलुओं पर पूरा उतर रही है तो वो हकीकत है, और अगर वो हकीकी पहलुओं पर ऊपर नहीं पूरा उतर रही तो वो हकीकत नहीं है, चाहे वो आपको हकीकत लगती हो। तो जो ज़ाहिरी पहलू है उन पर सिर्फ नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हकीकी पहलू पर नजर रखते हुए एक जो मुस्बत राय है वो कायम करनी चाहिए।